بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین تائیوان جنگ عالمی جنگ میں بدل گئی۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی خطرناک قرار دے دیے گئے۔ پاکستان کا امتحان شروع ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چین تائیوان جنگ عالمی جنگ میں بدل چکی ہے۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے گئے ہیں۔ چین نے فوجی مشقوں کے دوسرے دن تائیوان اور اس کے آس پاس کے پانیوں میں اہم اہداف کو بالکل ٹھیک فرضی سیمولیٹڈ نشانہ بنایا ہے۔ ان مشقوں کو بیجنگ نے خود مختار جزیرے کے لیے سخت انتباہ قرار دیا اور یہ مشقیں تائیوان کے صدر کے گزشتہ ہفتے امریکہ کے دورے کے رد عمل میں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان مشقوں کو بیجنگ نے خود مختار جزیرے کے لیے سخت انتباہ قرار دیا۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ کم از کم 71 چینی طیاروں نے ہفتے کے روز جزیرے کی گرد پروازیں کیں۔ تائیوان نے یہ بھی کہا ہے کہ 45 جنگی طیاروں نے یا تو ابنائی تائیوان کے درمیانی لائن کو عبور کیا، جو تائیوان اور چین کے علاقے کے درمیان غیر سرکاری تقسیم کی لائن ہے، اور یا تائیوان کے فضائی دفاعی زون کے جنوب مغربی حصوں میں پروازیں کیں۔ چین کا کہا گیا ہے کہ تائپے میں دفاعی حکام نے بیجنگ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ صدر رسائی کے امریکی دورے کو فوجی مشقوں کے لیے بہانہ بنا رہا ہے، جس سے خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ مشقوں کے پہلے دن چین کے خطرناک جہازوں نے تائیوان کے قریب جزیرے پینگتان کے قریب شدید گولہ باری کی ہے۔ تائیوان کا ایک جنگی بحری جہاز کو ہوا کے کوسٹ گارڈ کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اداروں نے چین پر زور دیا کہ وہ صدر سائی کے دورہ امریکہ سے فائدہ نہ اٹھائے اور تحمل سے کام لینے اور موجودہ صورتحال کو تبدیلی نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ بیجنگ اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ چین کے فوجی طیاروں نے تائیوان کو چاروں طرف سے سیل بند کر کے لائیو فائر کی مشقیں کیں، جس سے سرحد پر کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے تحت ایئر فورس کے طیاروں نے تائیوان کے ارد گرد اڑان بھری اور چکر لگاتے رہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے فوجی طیاروں کے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر کر ہونے والی فوجی مشقیں براہ راست نشریات پر دکھائی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں شیڈنگ طیارہ بردار جہاز بھی شامل تھا۔ چین کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گولہ بارود سے لیس 70 سے زائد لڑاکا طیارے اور 11 بحری جہازوں نے تائیوان میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ مشق 3 روز تک جاری رہیں گی۔ تائیوان کی فوج نے کہا ہے کہ چین کے 35 طیاروں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور کسی بھی جارحیت پر رد عمل دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جاپان نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ چینی طیاروں نے ان کی سرحد کے نزدیک 120 بار لینڈنگز کی، جن میں سے 80 لینڈنگز لڑاکا طیاروں اور 40 ہیلی کاپٹرز نے کی۔ جنوبی کوریا نے جنگی مشقوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشقیں تائیوان کے صدر کے دورہ امریکہ پر چین کے غصہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہیں۔ دریں اثنا امریکہ نے تائیوان کے نزدیک فوجی مشقوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ چین تائیوان کے صدر کے دورے کو اپنی جارحیت کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوئی تبدیلی جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ دوسری جانب تائیوان کو ہدف بنانے کے لیے مشقیں جاری ہیں۔ چین کی فوج نے تائیوان کے صدر سائی اینگ وین کے مختصر دورہ امریکہ کے رد عمل میں تائیوان کے ارد گرد اہم نقاط کو فرضی طور پر نشانہ بنانے کا سلسلہ دوسرے روز جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تائیوان کے ارد گرد 11 چینی جنگی جہازوں اور 70 طیاروں کو دیکھا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام 4 بجے کے قریب جن جنگی طیاروں کو پرواز کرتے دکھایا گیا ہے ان میں لڑاکا طیارے اور بمبار طیارے بھی شامل تھے، اور ان تینی مشقوں کا جواب تحمل سے دیا جائے گا۔ چین نے گزشتہ روز تائیوان کے ارد گرد 3 روزہ مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ اسی روز سائی اینگ وین دورہ امریکہ سے واپس لوٹے تھے، جہاں انہوں نے امریکی عوامی نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی سے ملاقات کی۔ چین کی سرکاری ٹیلی ویژن نے آج تصدیق کی ہے کہ تائیوان کے ارد گرد چین کے جنگی طیاروں کا گشت
اور مشقیں جاری ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کی راکٹ فورس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جو چین کے زمینی میزائل سسٹم کی انچارج ہے۔ وزارت دفاع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تائیوان کی افواج تنازع میں اضافہ نہیں کریں گی اور نہ ہی تنازعات پیدا کرنے کا سبب بنیں گی۔ چین کی ان جنگی مشقوں کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا۔ چین نے ان مشقوں کو تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کے لیے ایک سنگین انتباہ قرار دیا، جبکہ تائیوان نے چین کی مذمت کی ہے۔ چین صدر ژائی انگ وین کے امریکی دورے کو فوجی مشقوں کے لیے بہانہ بنا رہا ہے، جس سے خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے فوجی طیاروں کے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر کر ہونے والی فوجی مشقیں براہ راست نشریات پر دکھائی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں شیڈونگ طیارہ بردار جہاز بھی شامل تھا۔ چین کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گولہ بارود سے لیس 70 سے زائد لڑاکا طیارے اور 11 بحری جہازوں نے تائیوان میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ مشق 3 روز تک جاری رہیں گی۔ تائیوان کی فوج نے کہا ہے کہ چین کے 35 طیاروں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور کسی بھی جارحیت پر رد عمل دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جاپان نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ چینی طیاروں نے ان کی سرحد کے نزدیک 120 بار لینڈنگز کی، جن میں سے 80 لینڈنگز لڑاکا طیاروں اور 40 ہیلی کاپٹرز نے کیں۔ جنوبی کوریا نے جنگی مشقوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشقیں تائیوان کے صدر کے دورہ امریکہ پر چین کے غصہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہیں۔ درِ اثنا امریکہ نے تائیوان کے نزدیک فوجی مشقوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ چین تائیوان کے صدر کے دورے کو اپنی جارحیت کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوئی تبدیلی ہے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ دوسری جانب تائیوان کو ہدف بنانے کے لیے مشقیں جاری ہیں۔ چین کی فوج نے تائیوان کے صدر ژائی انگ وین کے مختصر دورہ امریکہ کے رد عمل میں تائیوان کے ارد گرد اہم اہداف کو فرضی طور پر نشانہ بنانے کا سلسلہ دوسرے روز جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تائیوان کے ارد گرد 11 چینی جنگی جہازوں اور 70 طیاروں کو دیکھا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام 4 بجے کے قریب جن جنگی طیاروں کو پرواز کرتے دکھایا گیا ہے ان میں لڑاکا طیارے اور بمبار طیارے بھی شامل تھے اور ان چینی مشقوں کا جواب تحمل سے دیا جائے گا۔ چین نے گزشتہ روز تائیوان کے ارد گرد 3 روزہ مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ اسی روز ژائی انگ وین دورہ امریکہ سے واپس لوٹے تھے، جہاں انہوں نے امریکی عوامی نمائندگان کے اسپیکر کیون میک کارتھی سے ملاقات کی۔ چین کی سرکاری ٹیلی ویژن نے آج تصدیق کی ہے کہ تائیوان کے ارد گرد چین کے جنگی طیاروں کا گشت اور مشقیں جاری ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کی راکٹ فورس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔